کیسے دفن ہو جاتی تھی مگر اثر میں دفناتے تھے نا میت تو مغرب کو ہم جو قبر کھوتے تھے اندر جاتے تھے وہ غلط کام ہوتا کرتے تھے. آج کی کہانی سن کے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. یہ کہانی ہے ان دو شخص کی جنہوں نے اپنی زندگی میں 48 مردہ عورتوں کے ساتھ زیادتی کی. 48 خواتین کے ساتھ. اور ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ قبر میں ایک عورت زندہ ہو گئی جس کی وجہ سے ان کا راز فاش ہوا. کرنے اس کا ہلکا سا چہرہ کھلا ہوا تھا, دانت ہلکے نظر آئے اور آنکھوں سے روشنی جیسے آئی اور میرے کو باہر جھٹکا ملا اور باہر. سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دو شخص کون تھے, یہ کب سے یہ فیل کر رہے تھے, اور ایک لڑکی قبر میں کیسے زندہ ہوئی اور یہ کیسے پکڑے گئے. چلتے ہیں کہانی کی طرف, لیکن اس سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں. ویلکم ٹو مائی شو. یو آر واچنگ دی ہاریفائنگ ریپ کیس آف 48. محمد ریاض کا تعلق سرگودا سے تھا اور وہ روزگار کے سلسلے میں کراچی آتا ہے. یہاں اس کی دوستی لیاقت آباد کے قبرستان کے گورکن سے ہوتی ہے جس کا نام وزیرہ ہوتا ہے. وزیرہ ریاض کو قبرستان میں ہی کام پہ رکھ لیتا ہے اور اس کی ڈیوٹی یہ لگاتا ہے کہ جب کوئی میت قبرستان لائی جائے تو اس کے ورثہ سے افسوس کرنے کے بہانے وہ یہ پوچھ لے کہ یہ میت کس کی ہے, اس کی عمر کتنی ہے, کیسے اس کی ڈیتھ ہوئی. اور ریاض اسی کام پہ لگ جاتا ہے. جب کوئی جنازہ آتا ہے قبرستان تدفین کے لیے تو وہ ان کے ورثہ سے افسوس کرنے کے بہانے ان سے ساری انفارمیشن لے لیتا اور وہ وزیرہ کو دے دیتا. جیسے ہی دن ڈھلتا ریاض اس قبر کے پاؤں کی طرف ٹھہر جاتا اور وزیرہ تھوڑی سی قبر کھول کے موبائل کی ٹارچ آن کر کے وہاں سے اندر چلا جاتا. 15 سے 20 منٹ کے بعد وہ واپس آتا اور یہ قبر بند کر دیتے. ایسے ہی کچھ عرصہ یہ چلتا رہا. ایک دن ریاض نے وزیرہ سے پوچھا کہ استاد تم اندر جا کے کیا کرتے ہو؟ تو وزیرہ نے اسے کہا کہ آج تمہیں بھی اندر لے جاؤں. پہلے وہ جاتا تھا اندر, پھر اس کے بعد پھر میں جاتا تھا تو پھر غلط کام کر دیتا قبر میں اندر مڑ دیتا. اس دن ایک میت آتی ہے. اس خاتون کی عمر ہوتی ہے 40 سے 45 سال. اس کی تدفین کر کے اس کے گھر والے جب چلے جاتے ہیں تو جیسے ہی اندھیرا ہوتا ہے یہ دونوں قبر کے پاس آ جاتے ہیں اور جب تھوڑی سی قبر کھولتے ہیں اور پہلے وزیرہ اس کے بعد ریاض دونوں اندر چلے جاتے ہیں اور میت کے ساتھ بدفعلی کرتے ہیں. یہ وہ کام تھا جو وزیرہ اتنے وقت سے کر رہا تھا اور ریاض اس کو روکنے کی بجائے اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے. یہ دونوں مل کر بہت ساری خاتون کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. یہ واقعہ ایسا ہے, اس کیس پہ ڈسکس کرتے ہوئے مجھے خود بہت عجیب لگ رہا ہے. جس چیز کا ہمیں ذکر کرتے ہوئے اتنا افسوس اور اتنا خوف آ رہا ہے, کیا ان لوگوں کو خوف نہیں آیا ہوگا؟ یہ لوگ کیسے انتہائی غلیظ کام کر سکتے ہیں, یہ کیسے میت کی بے حرمتی کر سکتے ہیں؟ ان دونوں کو زیادہ فرق اس لیے بھی نہیں پڑ رہا ہوتا کہ یہ دونوں نشہ کرتے ہیں, انہیں نشے کی لت لگی ہوتی ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ قبرستان میں لوگ بیٹھ کے نشہ کر رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے تو یہ ایک عام سی بات ہے. بے شک انسان کے لیے یہ آخری آرام گاہ ہے, پر ان لوگوں نے زندگی میں بھی اپنی آرام گاہ اسی جگہ کو بنا لیا ہے. پھر ایک دن اسی قبرستان میں ایک دلہن کی میت لائی جاتی ہے. اس کی آج رخصتی ہوتی ہے اور کسی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اسے تدفین کے لیے وہاں لایا جاتا ہے. جیسے ہی ریاض کو اس ساری باتوں کا پتہ لگتا ہے وہ جا کے وزیرہ کو بتاتا ہے اور یہ رات کو دونوں وہی فعل دہراتے ہیں. قبر کی تھوڑی سی جگہ بنا کر اس کے اندر چلے جاتے ہیں اور دونوں زیادتی کرتے ہیں اور پھر قبر بند کرتے ہیں اور باہر آ جاتے ہیں اور آ کر آپس میں تبصرہ کرتے ہیں. وہ آپس میں بات کرتے ہیں کہ 18-19 سال کی لڑکی ہے, مہندی بھی ابھی ہاتھوں پہ لگی ہوئی ہے. ان کو یہ سب کرتے ہوئے کوئی شرم محسوس نہیں ہو رہی ہوتی کیونکہ وہ ہر وقت نشے میں رہتے ہیں. اور کچھ عرصے بعد اسی نشے کی وجہ سے وزیرہ کی موت ہو جاتی ہے. پھر بھی ریاض کو کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ اپنا فعل جاری رکھتا ہے. 2/3 یہ لوگ یہ فعل کرتے رہتے ہیں اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوتی. پھر ایک ایسا واقعہ پیش آتا ہے جس سے سننے والوں کی بھی روح کانپ جاتی ہے. اکتوبر 2011 ایک دن ایک میت لائی جاتی.
ریاض افسوس کے بہانے ان سے سب کچھ پوچھ لیتا کہ اس لڑکی کی ابھی کچھ ماہ پہلے شادی ہوئی تھی اور کسی وجہ سے اس کی طبعی موت ہو جاتی ہے۔ اچھا، آخری دفعہ جب قبر میں گھسے، جب پکڑے جانے سے پہلے، تو کیا ہوا اندر؟ ریاض رات کو بدفعلی کی نیت سے اس کی قبر کھولتا ہے۔ جب وہ اندر جا کے دیکھتا ہے تو جو منظر وہ دیکھتا ہے اس کی روح کانپ جاتی ہے۔ کرنے اس کا ہلکا سا چہرہ کھلا ہوا تھا، دانت ہلکے نظر آئے اور آنکھوں سے روشنی جیسے آئی، اور وہ دیکھتا ہے کہ اس لڑکی کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، اس کے دانت چمک رہے ہیں، اس کے کفن سے روشنی نکل رہی ہے۔ وہ خوف کے مارے خود کو سنبھالتا گرتا پڑتا قبر سے نکل کے دوڑ لگا دیتا ہے۔ تو باقی گورکن اسے پکڑ لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا ہوا۔ وہ کہتا ہے وہاں پہ بھوت ہے، وہاں پہ جن ہے، سایہ ہے۔ وہ لوگ بھی اس کی بات سن کے حیران رہ جاتے ہیں، کیونکہ انہیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ 20 سال سے یہاں پہ ہے، آخر وہاں پہ کیا ہے۔ تو جب وہ لوگ جا کے اس قبر کے پاس دیکھتے ہیں تو وہ قبر کھلی ہوتی ہے، اور وہ ریاض سے پوچھتے ہیں کہ یہ قبر کھلی ہوئی ہے، تم یہاں کیا کر رہے تھے، تم نے یہ قبر کیوں کھولی؟ تب ریاض بری طرح خوف کے مارے کانپ رہا ہوتا ہے۔ وہ جو وضاحت انہیں دیتا ہے اس پہ انہیں اعتبار نہیں ہوتا، اور انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ زیادتی کرنے گیا تھا، اور وہ سب لوگ مل کے اسے مارنے لگتے ہیں۔ اور یہاں پولیس کو خبر ہو جاتی ہے۔ پولیس موقع پر پہنچتی ہے اور ریاض کو اریسٹ کر لیتی ہے، اور پولیس بعد میں میڈیا میں کہتی ہے کہ اس شخص کو ہم نے پکڑا۔ ہر طرف یہی نیوز ہوتی ہے۔ جب ریاض سے پولیس انویسٹیگیشن کرتی ہے تو پہلے تو ریاض نہیں مانتا، پر جب اس پہ تشدد کیا جاتا ہے تو ریاض بتاتا ہے کہ 1990 سے 2000 تک وزیرہ کے ساتھ مل کے 20 سے 22 خاتون کے ساتھ زیادتی کر چکا ہے، اور اس کے بعد اکیلے ہی اس نے ان سب کو ملا کے 48 عورتوں کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ پولیس بھی اس کا بیان سن کے حیران رہ جاتی ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے کس قسم کا انسان ہے، اور وہ اس کو میڈیا کے سامنے بھی لے آتی ہے۔ اکتوبر میں پولیس انویسٹیگیشن کے بعد اسے کورٹ میں پیش کرتی ہے۔ جب کورٹ میں یہ اقبال جرم کرتا ہے تو جج اور وکلا سمیت ہر کوئی حیران اور پریشان ہو جاتا ہے۔ فوری طور پر اسے پھانسی کا حکم دیا جاتا ہے، لیکن 2011 سے آج 2025 ہو گئی ہے، ابھی تک اسے پھانسی نہیں دی گئی، ابھی تک یہ جیل میں ہے۔ اب یہ سوچیں کہ اگر یہ شخص باہر آ جاتا ہے تو کیا یہ شخص دوبارہ ایسے نہیں کرے گا؟ سائیکولوجی اسے نیکروفیلیا بتاتی ہے، جو نشہ، غربت، غلط بیٹھک اور لاوارثی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ غریب تھا، غربت کی وجہ سے یہ سرگودا سے کراچی آیا تھا، اور وزیرہ کے ساتھ یہ نشے پر لگ گیا۔ غلط بیٹھک کی وجہ سے اس کا مائنڈ غلط ہو گیا، اسے روکنے کی بجائے یہ بھی اس کے ساتھ مل گیا۔ اور ہم انصاف کی بات اگر کریں تو انصاف ویسے ہی ہے ہمارے ملک میں جیسے پہلے تھا۔ انسانی تذلیل، میت کی بے حرمتی بہت گندا فیل ہے، لیکن ہمارے قانون کا، ہمارے انصاف کا حال بھی بہت برا ہے۔ کبھی گواہ نہیں ہوتا، کبھی مدعی کوئی نہیں بنتا، کبھی پولیس مدعی بنتی ہے تو اس کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے، جو نیا آتا ہے وہ پروسیڈ نہیں کرتا۔ لیکن آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ اس شخص کے ساتھ کیا ہونا چاہیے تھا، اس کو کیا سزا ملنی چاہیے تھی، کیا اسے پھانسی ہو جانی چاہیے تھی۔